حکیم محمد لقمان رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کا شمار حکمت کی دنیا میں آتا ہے۔ ابھی ایک بات ظاہر ہوتی ہے، حکیم لقمان کون تھے اور انہیں دنیا کا بے تاج بادشاہ کیوں کہا جاتا ہے، ان کا ہم نسب کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان کا ذکر کیوں فرمایا۔ کچھ لوگ اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ حکیم محمد لقمان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا حسب اور نسب حضرت داؤد علیہ السلام سے ملتا ہے، اور بعض فقہا کا کہنا ہے کہ وہ افریقہ کے کسی علاقے کے رہنے والے تھے۔ دنیا میں 3 لوگوں کا ذکر ملتا ہے جن کا رنگ سیاہ اور کالا تھا، جن میں حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ، ایک حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام، اور تیسرا ذکر حکیم لقمان کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ ان کا رنگ بھی حبشیوں کی طرح سیاہ اور کالا تھا۔ مگر ایک بات دل کو جستجو دیتی ہے، حکیم لقمان کوئی عام انسان، کوئی عام شخص نہیں تھے کہ جن کا ذکر قرآن پاک میں آیا۔ حکیم لقمان نے ایک دن اپنے بیٹے کو پاس بلایا اور کہا، بیٹا میری چند نصیحتوں کو یاد رکھنا۔ حکیم لقمان نے اپنے بیٹے کو پہلی نصیحت یہ کی کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا، اللہ کے سوا کسی کو اپنا شریک نہ بنانا، کیونکہ دنیا میں سب سے بڑا گناہ یہی ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو شریک ٹھہرانا۔ حکیم لقمان نے اپنے بیٹے کو دوسری نصیحت یہ کی کہ کسی بھی انسان کا دل نہ دکھانا، اور نہ ہی کسی یتیم کا مال کھانا، کیونکہ یتیم کی آہ تو اللہ کے عرش کو چیرتے ہوئے اس کے پاس پہنچتی ہے۔ حکیم لقمان نے اپنے بیٹے سے تیسری نصیحت یہ کی، کبھی بھی اپنی نماز کو قضا نہ کرنا، کیونکہ نماز دین کا ستون ہے، اور اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز سے بہت محبت کی ہے، اور نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تحفہ ملی ہے۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزرے ہیں۔ ایک دن انہوں نے جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فلاں شخص ہے جو دن کو نماز پڑھتا ہے اور رات کو چوری کرتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، بے شک ایک دن یہی نماز اسے تمام کے تمام برائی کے کاموں سے روک دے گی۔ حکیم لقمان نے اپنے بیٹے سے ایک اور نصیحت یہ کی کہ جب کسی سے ملاقات کرنا تو اپنے چہرے کو تکبر میں مت لانا، یعنی اچھے انداز اور اچھے سلیقے سے گفتگو کرنا۔ کوئی تمہاری مزاج نامی سے یہ نہ سمجھے کہ یہ اپنے آپ کو میرے سے نسب اور اعلیٰ سمجھ رہا ہے۔ سب کے سب لوگوں کے ساتھ اخلاق اور محبت سے پیش آنا۔ اخلاق کی اعلیٰ مثال تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق سے متاثر ہو کر کئی کافر کلمہ پڑھ گئے اور مسلمان ہو گئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ بھی فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ میں نے زندگی کے
کئی ایام گزارے مگر ہر وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے محبت برے جملے ہی ارشاد ہوتے تھے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس بندے مسلمان کو جنت کی بشارت عطا کرتا ہوں۔ وہ کون سا خوش قسمت انسان ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو دو باتوں کی مجھے گارنٹی دے دے، وہ کل قیامت کے دن جنت میں میرے ساتھ اس طرح کھڑا ہوگا جیسے یہ شہادت کی انگلی دوسری انگلیوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انسان کی پہلی ادا یہ ہونی چاہیے کہ اس کی زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رکھ سکے، اور دوسرے جملے یہ ارشاد فرمائے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو عضو عطا فرمایا ہے، جو ان دونوں چیزوں کی حفاظت کرے گا، کل قیامت کے دن میرے ساتھ وہ ایسے کھڑا ہوگا جیسے شہادت کی یہ انگلی ہے۔ حکیم لقمان اور اس کے بیٹے کے واقعات کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرما کر لوگوں کو یہ نصیحت دی کہ بے شک اس طرح تم برائی سے بچنا اور نیک اعمال کرنا۔ ویسے تو قرآن پاک میں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہی کافی ہے، جو مسلمانوں کے لیے زندگی کو بسر کرنے اور اپنے زندگی کے ایام کو گزارنے کے لیے ہر بات اس میں موجود ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی